بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا بدبخت بادشاہ۔ حضور اکرم سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 روز پہلے ایک بدبخت بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ عرب کے لیے انتہائی دل خراش تھا کہ عرب کے لوگ اسے عام فیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ اس وقت مکہ کے سردار تھے اور کعبہ کے متولی تھے، ان کی بہادری اس لشکر کے آڑے آ گئی۔ ناظرین گرامی، یبن حبش کا طاقتور بادشاہ جسے ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ انتہائی طاقتور کے ساتھ ساتھ اس نے بے شمار علاقے پہ فتح کر رکھی تھی۔ ہر طرف اس کی شان و شوکت اور بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ جا رہے ہیں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر عبادت کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک ایسی عظیم عبادت گاہ بنائے گا، لوگ کعبہ کو بھول کر اس کی بنائی گئی عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اس نے اس شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ جانے کے بجائے صنعا میں آئیں اور اس گرجا گھر کا طواف کریں، یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب یہ بات مکہ پہنچی تو انہوں نے بہت دکھ ہوا، خاص کے قبیلہ قریش کو، کیونکہ وہ ہی اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ جب یہ بات پھیلی تو اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کے معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ ایک عظیم لشکر تیار کیا جائے جو کہ صرف اور صرف ہاتھیوں پر پیش قدمی کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہاتھیوں کے لشکر جاہ جلال کی علامت ہوتے تھے، تاکہ جس ملک پر حملہ کیا جائے وہ اسی بات سے خوف کھائے جاتے تھے کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک شاندار لشکر ابرہہ کے سامنے تھا، چنانچہ بادشاہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور اس کا پیش روا ایک بہت بڑا کوپکار تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس محمود نامی ہاتھی پر خود ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابرہہ نے مکہ والوں کے جانوروں اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرنے لگا کہ جو مکہ سے نکل جائے گا بس وہی زندہ رہے گا، کیونکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد یہاں کے ہر پھانسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابرہہ کے مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبداللہ بہت ہی رب دار اور نہایت ہی جسیم و باشکار آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے اس کی بہت تعظیم کی اور آپ آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑی تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقصد اور متحرک مقام ہے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کیا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور غرور سے کہنے لگا، آج میرے ہاتھیوں سے کعبہ کا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خیر، بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس آتے ہی حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ پہاڑوں کے کاٹھیوں اور چوٹیوں پر
پناہ گزار ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدس پر دعویٰ بولا دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چل سکا۔ جس طرح اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر مکہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ 2 بیچوں میں، ایک چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کی شکیر بار کی کہ ابرہہ کی فوج بدحوا اس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں کی چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ فہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب اس کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگیر فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کی چیز کرتا، ہاتھی کے بدن کی چیتے ہو گئے، زمین پر گرتے ہر کنکری اس شخص کا نام لکھتا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ تفسیر خزائن الفان میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورت فیل ہے۔ اے محمود، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے اپنے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور پرندوں کی ٹکریاں بھیجی، اس کنکریوں کے پتھروں سے مارتے تو ان کا ڈال جیسے کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوندی کریم ان دونوں کو محافظ و نگہبان ہے۔ ناظرین گرامی، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ سینہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کندھوں پر پرانی عمارتوں اور گنبدوں میں اپنا بسیرا کرتی ہے، اور یہ پرندے عموماً اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھاس اور مٹی سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی گروا اور جنت کے ہیں، یہ اس میں جمع ہے، اور انگریزی میں اسے سویلو کہتے ہیں۔ ابابیل پرندہ لگاتار 10 مہینے تک پرواز کر سکتا ہے۔ جب اپنے اس پورے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتے اور ہوا میں اڑتے اڑتے ہی اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اور ان کا شمار بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے۔ ابابیل کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑے ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر جوڑے اکثر ایک ساتھ ہی اڑتے ہیں۔ ابابیل عموماً 4 انڈے دیتی ہے۔ اس انڈے کا نقطہ دار ہوتا ہے، اور جب یہ انڈے دیتی ہے تو اس پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادڑ سے رہتا ہے۔ سب سے پہلے ابابیل اپنے بچوں کی چمگادڑ سے بچانے کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ جوائن کا ٹہکانیاں لا کر وہاں رکھتی ہے۔ اس بچے یا انڈے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک نیا سا پرندہ پتھر پھینکنے کا اتنا بڑا لشکر تباہ برباد ہو جائے گا؟ بے شک میرے رب کی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔